آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جس کا جواب شاید ہم میں سے ہر انسان اپنے دل میں جانتا ہے لیکن زبان پر نہیں لانا چاہتا۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ پوری محنت کرتی ہیں لیکن پھر بھی زندگی میں وہ سکون نہیں آتا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بہت دعائیں کیں لیکن آپ کو لگا کہ جیسے دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں رزق بھی بہت ہے مگر برکت نہیں ہے؟ گھر موجود ہے لیکن اس میں سکون نہیں ہے، رشتے آپ کے پاس ہیں مگر رشتوں میں وہ محبت نہیں ہے، دل دھڑک رہا ہے مگر اطمینان کہیں کھو گیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی یہ سب محسوس کیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کی جسے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے، جسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں تک پہنچایا اور جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کا حصہ بنایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلیں جی، آج کے ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ عمل ہے استغفار۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ استغفار کو صرف چند الفاظ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے بس ہمارا کام ختم ہو گیا، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ استغفار صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں ہیں۔ استغفار ایک احساس ہے، استغفار دل کی ندامت ہے، استغفار اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، استغفار اپنے رب سے یہ کہنے کا نام ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں واپس آ گئی ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ آپ کو پتہ ہے انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہوتی ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ غلطی کے بعد اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ لوگ غلطی کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب ہے جو بار بار اس کی طرف لوٹتا ہے۔ ذرا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ پر غور کریں۔ وہ دنیا کے پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرمائی، ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن شیطان نے دھوکہ دیا اور لغزش ہو گئی۔ اب یہاں دو راستے تھے، یا تو اپنی غلطی پر اڑ جاتے یا اپنے رب کے سامنے جھک جاتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پہ رحم نہ فرمائے تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی غلطی کسی اور پر نہیں ڈالی، انہوں نے شیطان کو الزام نہیں دیا، انہوں نے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، بلکہ کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہی سچے استغفار کی پہلی نشانی ہے۔ انسان اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو شاید ہم بھی بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں۔ کبھی نماز میں سستی، کبھی والدین کی نافرمانی، کبھی کسی کا دل دکھا دینا، کبھی جھوٹ بول دینا، کبھی غیبت، کبھی فضول وقت ضائع کرنا، اور کبھی موبائل پر وہ چیزیں دیکھ لینا جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ لیکن افسوس، ہمیں ان گناہوں کا احساس ہی نہیں رہتا، حالانکہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ انسان کا پورا دل ڈانپ لیتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو نماز میں سکون نہیں ملتا، قرآن سن کر دل نہیں پگھلتا، دعا میں آنسو نہیں آتے، کیونکہ دل پر گناہوں کی گرد جمی ہوئی ہے ان کے، اور اس گرد کو صاف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ استغفار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ایک عجیب حقیقت بیان فرمائی۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، نہریں جاری کرے گا۔ تو آپ ذرا غور کریں، استغفار کے بدلے اللہ تعالیٰ نے صرف گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ رزق، بارش، اولاد اور برکت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے، اسلام ہمیں محنت کا حکم دیتا ہے، لیکن استغفار اس محنت میں اللہ کی برکت پیدا کرتا ہے۔ دو لوگ ایک جیسا کاروبار کرتے ہیں، ایک ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور دوسرے کے تھوڑے سے کام میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ فرق صرف محنت کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات،
کچھ لوگ نا یہ آیات وغیرہ سن کر فوراً نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اگر ہم نے دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں گے تو کل سے ہم امیر ہو جائیں گے، ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام آپ کو پتہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان بنایا ہے۔ یہاں ہر انسان آزمائی سے گزرے گا، کسی کو مال کے ذریعے آزمایا جائے گا، کسی کو بیماری کے ذریعے، کسی کو اولاد کے ذریعے اور کسی کو تنگی کے ذریعے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہر آزمائش کو آسان بنا دیتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ استغفار اس تعلق کو مضبوط کرنے کا نا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، ان کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، دل کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ صبر کی طاقت ہے، یہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت ہے۔ آج دنیا میں نا ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن وہ سکون سے ایک رات نہیں سو سکتے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بہت کم مال ہے لیکن ان کے چہرے پر بہت سکون ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان سکون پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، سکون اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس دل کو عطا فرماتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر انسان نا دوڑ رہا ہے، کوئی نوکری کے پیچھے، کوئی کاروبار کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا آپ واقعی خوش ہیں، تو شاید بہت کم لوگ پورے یقین سے ہاں کہیں گے۔ کیونکہ خوشی اور سکون میں نا فرق ہے۔ خوشی چند لمحوں کی ہوتی ہے، سکون دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ ذرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے تھے۔ اس کے باوجود احادیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ تک استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یہ سن کر نا انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر کیوں؟ اگر معافی مل چکی تھی تو پھر استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں ہے، استغفار اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، استغفار اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، استغفار انسان کو تکبر سے بچاتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو نا محتاج سمجھتا ہے، اور جتنا انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اپنے آپ پر غور کرنے لگتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا دن گزرنے کے بعد نا ایک مرتبہ بھی دل سے استغفار نہیں کرتے۔ صبح موبائل، پھر سوشل میڈیا، پھر دنیا کے کام، پھر رات، پھر پورا دن گزر جاتا ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے چند لمحے بھی نہیں نکالتے۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ دل ہمارا بے چین کیوں ہے، دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی، عبادت میں وہ لطف وہ مزہ کیوں نہیں آتا۔ دل بھی ایک کھیت کی طرح ہوتا ہے، اگر کھیت کو پانی نہ دیا جائے نا تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اگر دل کو اللہ کی یاد نہ ملے نا تو وہ بھی آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے سب بولتے ہیں، وہ غیبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے بعد میں پڑھ لوں گا، وہ والدین کو تکلیف دیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب دل کی نا سختی کی نشانی ہے، اور اس سختی کا علاج اللہ کی یاد ہے، قرآن کی تلاوت اور کثرت سے استغفار ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان نا انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ دو، بلکہ وہ بہت چلاکی سے کہتا ہے ابھی تم جوان ہو، عبادت تو بڑھاپے میں بھی ہو جائے گی، ابھی زندگی کے مزے لے لو، تو بعد میں بھی کر لینا، ابھی بہت وقت باقی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا موت نے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ تم جوان ہو یا بوڑھے؟ ہرگز نہیں۔ ہر روز کتنے ہی نوجوان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں لیکن شام تک واپس نہیں آتے، کتنے ہی لوگ رات کو سوتے ہیں لیکن دوبارہ آنکھ نہیں کھولتے۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اگر آج ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھ لیں کہ میں نے تمہیں 24 گھنٹے دیے تھے، ان میں سے کتنے منٹ تم نے مجھے یاد کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ موبائل کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، کام کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے لیے صرف چند منٹ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون بھی ہو، دعائیں بھی ہماری قبول ہوں،
اور ہماری زندگی میں بھی برکت آ جائے۔ استغفار صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے کا نام ہے۔ جب انسان سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، وہ جھوٹ چھوڑ دے گا، غیبت چھوڑ دے گا، حرام کمائی سے بچے گا، نماز کی پابندی کرے گا، والدین کے ساتھ اچھا اخلاق ہوگا، لوگوں کے حقوق پورے کرے گا، اور اگر پھر بھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہی مومن کی پہچان ہے، وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، وہ ہر بار اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو کامل بندے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اپنی غلطی مان لیتے ہیں، جو روتے ہیں، جو معافی مانگتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، چاہے گناہ آپ کے پہاڑوں کے برابر ہو جائیں۔ اگر توبہ سچی ہونا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے، بلکہ ہر دن اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اچھا، ایک اور آخری بات میں چاہتی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے نہیں اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی پوری زندگی کو یاد کریں، بچپن سے لے کے آج تک کتنی نمازیں چھوٹیں، کتنی بار ہم نے جھوٹ بولا، کتنی بار کسی کا دل دکھایا، کتنی بار والدین کو ناراض کیا، کتنی بار اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اور پھر بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا، صحت دی، سانسیں دیں، زندگی دیں، یہ سب اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر کیوں نہ آج ہم بھی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، دل کی گہرائی سے بلکہ دعا کریں کہ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ ہمیں یاد ہیں، بہت سی ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، لیکن اے اللہ، اے ہمارے رب، تجھے سب معلوم ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں قرآن سے محبت عطا کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرما، اور جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے نا تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ آمین۔ اگر آج کے بعد آپ اپنی زندگی میں صرف ایک عادت بنا لیں اور وہ یہ ہے کہ ہر دن نہ سچے دل سے اپنے رب سے استغفار کریں، تو امید ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نا ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے، سچی توبہ کرنے والا اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔